وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیں محمد والے. آپ مومنین کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالی کی آخری کتاب قرآن کریم کی سورہ مبارکہ المائدہ آیت نمبر 35 کی میں نے تلاوت کی ہے، اور انشاءاللہ یہ چند راتیں جو آپ کی خدمت میں اللہ نے توفیق دی اور حاضر ہونے کا موقع ملا ہے، قرآن کریم کی اس آیت کے ارد گرد ہماری گفتگو ہوگی، اور اس آیت کا معنی اور مفہوم اور اس کا پیغام انشاءاللہ ہم سمجھنے کی اور واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے سورۃ المائدہ کی یہ آیت نمبر 35 اللہ کی کتاب کی ان آیات میں سے ہے جو ان قلیل آیات میں سے، ان معدود آیات میں سے کہ جو ذرا مشہور ہیں، اور قرآن مجید کی کثیر تعداد میں جو آیات ہیں اکثر لوگوں کو ان کا کوئی پتہ اور خبر نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اکثریت، مسلمانوں کی اکثریت، اور ان میں ہم اپنی بات بھی کریں ہماری بھی اکثریت، وہ خدا جانے کیوں اللہ کی کتاب کو خود نہیں پڑھتے۔ خود نہیں پڑھتے سے میری مراد کیا ہے؟ دین کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اس اعتبار سے خود نہیں پڑھتے، ورنہ عربی میں تو تلاوت کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ ایک تو آپ کو خود یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی کے معنی اور مفہوم کو جب میں بیان کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو آیت اتنی مشہور ہے اس کا معنی بھی ہم صحیح طرح نہیں سمجھے ہوئے، اس آیت کا معنی بھی ہم صحیح طرح نہیں سمجھے۔ توجہ کریں، میں آپ کی خدمت میں اس آیت کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ آپ کو میں ان اپنی 5 شبوں میں جو بات کروں گا اس کی ایک رف سی تصویر آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے انشاءاللہ اس آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کے بعد ہم اس آیت کو اس کے ترجمے کے اعتبار سے
5 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ کتنے حصوں میں؟ 5 حصوں میں تقسیم کریں گے، اور اس کے بعد ان 5 میں سے ہر ایک حصے کو باری باری اس پر بات کریں گے، ڈسکس کریں گے، تاکہ وہ حصہ واضح ہو جائے، اور جب وہ واضح ہو جائے تو پھر ہم اگلے حصے پہ جائیں، پھر اس کو واضح کر کے اگلے حصے پہ جائیں، یہاں تک کہ اللہ کی توفیق سے ہم پوری کی پوری آیت کے میسج کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ جو تصور ہمارے ذہن میں ہے اس آیت میں کی گئی بات کا، آیا وہی حقیقی تصور ہے یا نہیں؟ جو ہمارے ذہنوں میں ہے اور جو ہم زیادہ تر سنتے رہتے ہیں وہ اس آیت کا مکمل اور حقیقی مفہوم ہے ہی نہیں۔ اور اس کا سبب کیا ہے، ایسا کیوں ہوا، آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن ترجمہ سن لیجئے۔ ترجمے کے بعد آج کی جو یہ مجلس ہے اس میں ہم وہ آیت کو باقاعدہ سے ڈسکس کرنے کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ اس کے مقدمے کے طور پر چند ضروری نکات وہ آج کی خدمت میں آپ کی خدمت میں آج کی مجلس میں عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میری بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میں سے ہر ایک بندہ نیت کرے کہ میں یہاں پر صرف سننے کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں، قربتاً اللہ۔ جو صرف سننے آئے ہیں وہ ذرا نیت کو چینج کریں، اور کیا کریں، اللہ کی بارگاہ میں یہ نیت کریں، چونکہ جو عبادت ہوتی ہے نا اس کی نیت میں کیا آتا ہے، قربتاً اللہ۔ تو آپ فرش عذاب پہ بیٹھتے ہیں، عبادت سمجھ کے یا کچھ اور، تو نیت کیا ہونی چاہیے، قربتاً اللہ۔ تو آپ نیت کریں کہ میں اس فرش عذاب پہ آیا ہوں تاکہ ثقلین یعنی قرآن کریم اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات کو سیکھوں، قربتاً اللہ۔ تو آپ نے میرے ساتھ رہ کر انشاءاللہ جو میں نے سبق پڑھا ہوا ہے وہ آپ کی خدمت میں دہراؤں گا، اور کوشش کروں گا کہ آپ کو اپنے ساتھ چلاتے ہوئے جو باتیں بیان کرنے والی ہیں، سمجھانے والی ہیں، صحیح طرح آپ کو سمجھا سکوں۔ سب سے پہلے غور سے سنیں اس آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 35، اللہ تبارک و تعالی خطاب فرما رہا ہے کن سے؟ جو اپنے آپ کو صاحبان ایمان کہتے ہیں۔ بس خود بخود ہم سارے بھی اس میں شامل ہو گئے، توجہ فرما رہے ہیں۔ جو بھی بندہ اپنے آپ کو صاحب ایمان سمجھتا ہے وہ اس آیت کے مخاطبین میں شامل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بات کر رہا ہے، ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، کیونکہ اسی کو پکارا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ۔ آپ کا علم بھی ذرا تھوڑا تھوڑا چیک کرتے چلو، اتقوا اللہ کا مطلب کیا ہے جی؟ تقوی الہی اختیار کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس آیت کا فیورٹ حصہ ہمارا۔ میں ابھی پنجاب میں تھا تو ایک تجربہ ہوا، جب میں اس آیت کا ترجمہ بیان کرتا تھا تو حتیٰ کہ بعض تو عربی سن کے ہی سمجھ جاتے تھے، تو میں کہتا تھا جب یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سارے چپ بیٹھے ہوتے تھے،
اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، چپ رہتے. جیسے میں کہتا تھا اور اللہ کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو تو بیچ میں سے کئی کہتے تھے سبحان اللہ. پھر اس کے بعد وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، پھر سارے چپ کر جاتے تھے. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ کی پیش کردہ، اللہ کی تجویز کردہ 3 چیزوں میں سے مومنین کو کتنے پسند ہیں؟ 1. لیکن مومنین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو جو چیزیں خود پسند ہوتی ہیں اور وہ ضروری سمجھتا ہے مومنوں کو وہی بتاتا ہے، اور مومنوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ کہے یہ سب چیزیں تمہارے لیے سجیسٹ کر رہا ہوں اور مومن کہے یہ میری پسند کا پیس کاٹ کے مجھے دے دیں، باقی آپ واپس اپنے پاس رکھ لیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کا کیا ترجمہ ہے بتایا میں نے؟ ہاں، اللہ کی اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف. وابتغوا، تلاش کرو، چاہو، الیہ، اس کی طرف. کیا چاہو؟ الوسیلہ، وسیلہ چاہو اس کی طرف. پھر فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ وجاہدوا فی سبیلہ. میں مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو کچھ چیزیں یاد کروانا چاہتا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں کیا کرو؟ کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. فلاح کا مطلب کیا ہے؟ فلاح کا مطلب کیا ہے؟ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. بس آیت کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ یعنی اس آیت میں، اس جملے میں اللہ ہم سے کیا فرمانا چاہ رہا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، اللہ سے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو. یہ 3 چیزیں اے ایمان والو کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کتنی چیزیں؟ یہ 3 چیزیں. تو اب اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کوئی مومن کہے یا اللہ تقوی بھی مشکل ہے، یا اللہ جہاد بھی مشکل ہے، یہ میں صرف وسیلہ ڈھونڈ کے پار ہونا چاہتا ہوں، یہ بات قابل قبول ہے یا نہیں؟ جی دل سے کہہ رہے ہیں. یہ بات حقیقت میں قابل قبول کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ خود اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ جن لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جب میں اپنی کتاب میں حکم دوں تو بعض باتوں کو رکھ لیتے ہیں، بعض باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی جزا یہ ہے کہ دنیا میں بھی رسوا ہو اور آخرت میں بھی شدید ترین عذاب کا شکار کی. یہ آیت ہے قرآن کی. کس مزاج کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے؟ کس مزاج کو؟ اللہ تعالیٰ کہ یہ میں نے تمہارے سامنے مثلا 10 چیزیں رکھی ہیں، اور یہ نہ کہے کہ ان میں سے، جیسے سوال پیپر آتا ہے نا، 10 سوال ہوتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے کوئی سے 8 سوالوں کے جواب دے دیں. ایسی بات بھی اللہ نے نہ کی ہو. کہو یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو، اور بندہ کہے کہ یہ کیسا پیپر، آپشن ہی کوئی نہیں، ہم تو آپشن کے بغیر کرتے نہیں ہیں، ہم نے یہ والا کرنا، اور بعد میں سفارش کروا کے آپ پاس ہو جائیں. سفارش کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ دین کے پیپر میں پاس ہونے والی سفارش کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، سبحان اللہ. بعض خطیبوں کو پبلک سبحان اللہ کرتی ہے تو میں پبلک صحیح بولے تو میں سبحان اللہ کہتا ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. غور سے سننا ہے آپ نے، غور سے سننا ہے آپ نے.
اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ 5 حصے ہیں اس آیت کے، ہم 5 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ اے ایمان والو 1، 2 اللہ کا تقوی اختیار کرو، 3 اس کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو، 4 اس کی راہ میں جہاد کرو، 5 تاکہ تم، ان 5 پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ ان 5 شبوں میں۔ لیکن آج کی شب کچھ مقدماتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو مین بات ہم نے کرنی ہے اس کے لیے ذہنوں کو تیار کرنے کے لیے پہلے کچھ بنیادی باتیں، توجہ فرما رہے ہیں؟ تو آج کی اس مجلس میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور امید ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو باتیں میں آپ سے کہوں گا یہ ذہن نشین ہو جائیں۔ یہ باتیں آپ جو میں کرنے لگا ہوں نئی نہیں ہیں آپ کے لیے، توجہ فرما رہے ہیں؟ بچپن سے شاید آپ سنتے آ رہے ہو، لیکن میں چاہوں گا کہ اچھی طرح ان کا مفہوم واضح کر دوں۔ جن کے لیے واضح ہے ان کے لیے دہرائی ہو جائے گی، اور جن کے لیے واضح نہیں ہے ان کو یہ بات ذہنوں میں واضح ہو جائے کہ ہم جس مکتب کے پیروکار ہیں، جسے ہم مکتب اہل بیت کہتے ہیں، جس کو ہم مکتب تشیع کہتے ہیں، اس کی بنیاد کیا چیزیں ہیں۔ مکتب تشیع کی عمارت، مکتب تشیع کے افکار، اس کے عقائد کی جو عمارت ہے وہ کن بنیادوں پر قائم ہے، یہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے۔ کوئی ہم سے پوچھے تمہاری بنیاد کیا ہے، آپ کہیں علی علی کرتے ہیں ہم، یہ کوئی بنیاد تھوڑی ہے، یہ تو اس کا ایک خوشبودار پھول ہے مثال کے طور پر کہ علی علی کرتے۔ یہ کیوں علی علی کرتے ہو؟ اور بھی تو ہیں، تم علی علی کیوں کرتے ہو مثلا؟ تو یہ بنیاد سمجھ لیں۔ اس بنیاد کو سمجھنے کے لیے ہم رجوع کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کس سے؟ اس شخصیت سے کہ جس کی اطاعت کرنے پر اور جس کو فالو کرنے پر ہر اس شخص کا ایمان ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، جو 2 گواہیاں دیتا ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ اس پہ تو سارے مسلمان متفق ہیں۔ تو اس ہستی سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے، آپ جب ہمارے درمیان سے چلے جائیں گے تو پھر اس زمانے کے بارے میں آپ ہمیں کیا نصیحت فرما رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی آپ کو کیا کہتے ہوئے نظر آئیں گے، کیا فرماتے ہوئے نظر آئیں گے؟ وہ حدیث کہ جس کو کس نام سے پہچانتے ہیں آپ؟ ایک حدیث ہے، مشہور ہے، اس حدیث کا نام کیا ہے؟ ذہنوں میں آپ کی آ رہی ہوگی، حدیث ثقلین۔ ثقلین کا مطلب کیا ہے؟ ثقلین کا مطلب کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ جو جدید ریسرچ ہے تعلیم و تربیت پر، اس میں یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، بچے ہوں یا بڑے ہوں، اگر ان کو آپ کوئی چیز اچھی طرح سکھانا چاہتے ہیں تو آپ ون سائیڈڈ ٹریفک نہ چلائیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ون سائیڈڈ ٹریفک نہ چلائیں، بلکہ کیا کریں، جتنا ان کو اپنے ساتھ، یعنی مثلا ایک موضوع ہے نا، اس موضوع کے بارے میں جتنی انفارمیشن سامعین کے پاس ہے وہ ان سے اگلوائیں، انہی کی زبانوں سے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو کیا ہوگا؟
پھر وہ بات ان کو زیادہ اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو جن کو معلوم ہے، کچھ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے اور انہیں اعتماد بھی ہوتا ہے کہ بات یہی ہے. کچھ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے لیکن انہیں اعتماد نہیں ہوتا کہ بات یہی ہے، میں غلط نہ بول دوں. اور کچھ لوگوں کو مثلا معلوم نہیں ہوتا. تو میں اس لیے آپ سے کوشش کرتا ہوں کہ جو آپ کو پتہ ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے، وہ آپ سے ذرا ہیلپ لوں اور آپ سے بلوا کے پوچھوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ثقلین کا معنی کیا ہے؟ وزنی، بھاری. ہاں وزنی، لیکن پورا معنی نہیں ہے یہ. دو بھاری. ثقلین یعنی دو بھاری چیزیں. آپ کو پتہ ہے عربی زبان میں واحد کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے لیکن دو کے لیے ایک الگ لفظ ہوتا ہے اور جمع کے لیے الگ ہوتا ہے، جبکہ دوسری زبانوں میں واحد اور جمع، لیکن عربی میں واحد اور دو کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں تثنیہ. ٹھیک ہے نا. اور جمع. تو یہ ثقلین کیا ہے؟ تثنیہ ہے. انی تارکن فیکم الثقلین. جملہ یہ اللہ کے نبی کا کہ میں ان قریب تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا اپنے خالق کے پاس. وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ. اور یقیناً میں تمہارے درمیان ترک کر رہا ہوں، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں ثقلین، دو بھاری چیزیں. پھر فرمایا وہ دو بھاری چیزیں کون کون سی ہیں؟ کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. ان دو ثقلین میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت، میرے اہل بیت ہے. واضح ہو گیا. پھر کیا فرمایا؟ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. اس کا لفظی ایکوریٹ ترجمہ یہ ہے، غور کیجئے گا الفاظ پہ، جب تک تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ ایک نکتہ فرمایا ان دونوں چیزوں کے بارے میں. ایک اور نکتہ ارشاد فرمایا اور وہ کیا تھا؟ فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. اور یقیناً یہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے الگ اور جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یردا یہ دونوں وارد ہوں گے علیہ مجھ پر الحوض یعنی حوض کوثر پر قیامت کے دن. واضح ہو گیا. میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری عطرت، میرے اہل بیت. جب تک تم نے ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر دونوں میرے پاس آئیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس حدیث سے کتنی باتیں، کون کون سی بنیادیں ہمیں سمجھ آتی ہیں. آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ مکتب اہل بیت جسے کہا جاتا ہے اس کی بنیاد اسی حدیث پر قائم ہے. مکتب اہل بیت کی بنیاد حدیث ثقلین پر قائم ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ دیکھو کوئی کہیں سے دین لے، کوئی کہیں سے دین لے، ہم دو دین کے خالص سرچشموں سے دین لیتے ہیں. ایک چشمے کا نام قرآن ہے، ایک چشمے کا نام محمد و آل محمد. ہم ان سے دین لیتے ہیں. اب اس حدیث کو میں پہلے جو آج میں نے کہا نا آج آیت سے پہلے کی گفتگو ہے، اس حدیث سے آپ تین بنیادی باتیں سمجھ لیں. کتنی؟
3۔ وہ اس حدیث کی اصل جسے کہتے ہیں نا فہم کے لیے، اس کے معنی کو ہضم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ پہلا نقطہ سمجھنے والا، ذہنوں میں واضح کرنے کے لیے، اچھی طرح سمجھنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ 2 بھاری چیزوں سے کیا مراد ہے؟ مراد قرآن اور اہل بیت ہے۔ بھاری ہونے سے کیا مراد ہے کوئی؟ بھاری ہونے سے جی انہوں نے فرمایا کہ کوئی مثال نہ ہو، تھوڑا دور کا معنی ہے۔ کس عنوان سے یہ بھاری ہے؟ مستند تو ہے، مستند تو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی مستند ہے۔ یہ جو لفظ ہے بھاری، بہت امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا۔ بھاری کس اعتبار سے ہے؟ اللہ کے رسول فرما کے گئے تھے کہ یہ قرآن ہے، یہ میرے اہل بیت ہے، تو ان کا اگر وزن کرو گے تو ان سے بھاری دوسرا اور کوئی نہیں ہوگا۔ نہیں، ان سے بھاری بہت تھے، یہ ماشاءاللہ صحت مند تھے، اور اہل بیت تو اکثر دبلے پتلے تھے سارے، توجہ فرما رہے ہیں۔ اور قرآن مجید بھی کتابی شکل میں کتنا وزن ہوتا ہے سمجھیے۔ میں آپ کو اپنی اردو کی مثال دیتا ہوں۔ یہ جو بھاری ہونا، وزنی ہونا ہے، یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک دفعہ آپ زیارتوں پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے آپ بغیر سوچے سمجھے زیادہ ساری شاپنگ کر لیتے ہیں، بعد میں جب بیگ بھر کے اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں تو بھاری ہو گیا یار، ٹھیک ہے۔ وہ ساتھ ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ پتہ ہوتا ہے جہاز والوں نے کتنا لے جانے دینا ہے، تو آپ کہتے ہیں وہ تو 30 کلو تھا، یہ تو 50 کلو ہو گیا، تو کیا ہو گیا؟ بھاری ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایک بھاری کا یہ معنی ہے اور یہ اصلی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک دفعہ آپ ایک مثلا بندے سے سوال پوچھتے ہو، یار مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو بتا، تو جانتا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے، اور آپ آ کے اپنے دوست کسی سے کہتے ہو یار اس سے میں نے پوچھا تو ہے لیکن اس نے مجھے بتایا بھی ہے، لیکن اس کی باتوں میں وزن کوئی نہیں، کہتے ہیں نا، اس کی باتوں میں۔ آپ کے خیال میں ثقلین سے مراد کیا ہے؟ وہ شاپنگ والا وزن یا باتوں والا وزن؟ جی، بات کا وزن۔ اب یہاں سے بنیادی بات سمجھ لیں، اور کوئی سمجھنے والا ہو تو اسے سمجھائیں، ٹھیک ہے۔ اس بنیادی بات سے پہلے اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو اللہ کے نبی فرما رہے تھے انی تارکن فیکم، میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، یہ تمہارے کون لوگ تھے جن کو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے تمہارے درمیان؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ کون تھے؟ انہیں امت کس نام سے یاد کرتی ہے؟ آپ کو شک ہے؟ جن سے اللہ کے نبی باتیں کیا کرتے تھے ان کو کیا کہتی ہے امت؟ اصحاب رسول، سمپل۔ اصحاب رسول کا نام لینے سے پرچہ نہیں ہوتا، توجہ فرما رہے ہیں۔ انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں، فیکم، تمہارے درمیان۔ بس یہ حدیث ثقلین میں جو بات کی گئی، جو نصیحت کی گئی، وہ سب سے پہلے کن کو کی گئی؟ ہمیں بعد میں ہے، پہلے کن کو ہے؟ بس پہلے کن کو عمل کرنا ہے؟ اصحاب کو۔ تو یہ جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے، کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے اور یہ جو میرے اہل بیت ہیں، ان کی بات کے مقابلے میں کسی تیسرے کی بات کو وزن، توجہ فرما رہے ہیں۔ جب بھی دین کا کوئی معاملہ جاننا ہو تو تم نے کہاں رجوع کرنا ہے؟ اللہ کی کتاب کی طرف۔ اور کوئی چیز اگر اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ یا وہاں پر مجمل ہو، اس کی تفصیلات چاہیے ہوں، تو کدھر رجوع کرو گے؟ اہل بیت، میرے اہل بیت کی طرف۔ اور اگر دیکھو کہ میرے اہل بیت کے مد مقابل بھی کوئی رائے رکھتا ہے تو
وہ جتنا بھی اس کی بات کو تم وزنی سمجھو، بندہ وزنی دونوں سے یہ جملہ اور تائید کر رہا ہے، 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی تم نے انہی سے تمسک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی کہے یہاں پر 2 بھاری چیزوں کا ذکر کیا ہے لیکن امت میں اور بھی بھاری شخصیات مثال کے طور پر ہیں، تو اگلے جملے نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ کیا فرمایا؟ جب تک تم نے ان دونوں سے تمسک کیا کبھی گمراہ نہیں ہو۔ مثال اس بات کو سمجھنے کے لیے، یہ جب تک اور کبھی پر خوب توجہ کریں۔ جب تک اور، اگر ایک بندہ دریا میں غرق ہو رہا ہو، اسے تیرنا نہ آتا ہو، صلوات پڑھیے دریا میں غرق ہو، اسے تیرنا نہ آتا ہو اور اس کو ریسکیو کرنے والے آ جائیں اور وہ اس کو ایک رسی پھینکے، تو وہ کیا کہیں گے اس کو؟ یہ جو ہم نے تمہاری طرف رسی پھینکی ہے، اس کو دونوں آنکھوں سے لگا کے چوم لو، غرق نہیں ہو۔ جی کیا کہیں گے؟ تیرنا اس کو نہیں آتا، اور ریسکیو والے کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے اس کو کہ یہ بڑی مقدس اور بابرکت اور بڑی مقام والی رسی ہم نے تمہاری طرف پھینکی ہے، ٹھیک ہے، اس کو چومو، دونوں آنکھوں سے لگاؤ اور غرق نہیں ہو۔ وہ کیا کہیں گے؟ اس رسی کو مضبوطی سے، اور اللہ گواہ ہے کہ بندے میں عقل ہو، اس کو نہ بھی کہا جائے تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ میں اس کو پکڑوں گا تو بچوں گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ البتہ یہ پکڑنے کا بھی جو معنی ہے نا، یہ بھی تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئی ہے اس میں، اور کچھ لوگوں نے سمجھتے ہیں کہ ہم نے پکڑ رکھا ہے، تمسک کر رکھا ہے، لیکن تمسک کیا کوئی نہیں، اس طرف بھی ہم آئیں گے۔ بس حدیث کا دوسرا حصہ کیا اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جب تک تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی ریسکیو والے کہہ رہے ہیں کہ تم اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جب تک تم نے تھامے رکھا تب تک غرق، لہریں آئیں، طوفان آئیں، تم نے اس کو نہیں چھوڑنا، تم نے اس کو پکڑے رکھنا، تم اس کو پکڑے رکھو، جب تک تم پکڑے رکھو گے ہم تمہیں گارنٹی دے رہے ہیں تم غرق۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کچھ ہو جائے تم نے ان کو نہیں چھوڑنا، لیکن اگر تم نے چھوڑ دیا ہماری گارنٹی۔ یہ حدیث ثقلین کے اس دوسرے جملے کا مطلب ہے، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم نے ان دونوں سے تمسک یعنی مضبوطی سے ان کو تھامے رکھا کبھی گمراہ نہیں ہو۔ اور تیسرا نقطہ، پہلا نقطہ کون سا تھا؟ بھاری ہونے سے کیا مراد ہے؟ دوسرا کیا؟ دونوں کو مضبوطی سے تھامنا، ٹھیک ہے، اور تیسرا بیان کر کے پھر میں دوسرے کی طرف واپس آنا تاکہ آپ کے ذہن ذرا واضح ہو جائے۔ تیسرا جملہ اللہ کے نبی نے کیا بولا؟ تیسرا نقطہ حدیث ثقلین کیا بتاتی ہے؟ فرمایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ اب پھر حدیث مکمل کر لی ہم نے، اب ذرا دوسرے پر دوبارہ آ جائیں۔ دوسرا کیا تھا؟ جب تک تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا، یا اگر کسی نے اس جملے کا کوئی اور ترجمہ ذہن میں ہے تو وہ بھی بتا سکتے ہیں، اور اگر میں ترجمہ صحیح کر رہا ہوں آپ کی نظروں میں پھر ہم آگے چلیں گے۔ تمسک کرنا یعنی مضبوطی سے تھام لینا۔ اگر آپ سے میں سوال کروں، 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس حدیث میں، اور کہا جا رہا ہے تھامے رکھو گمراہ نہیں ہوگے، تو اب یہ 2 چیزیں کون کون سی ہیں؟ ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے۔ ان دونوں کو تھامنے سے ہمارے ذہنوں میں کیا تصویر ہے؟
ابھی تک تو ذرا دوسروں پہ تنقید ہو رہی تھی، اب ہماری باری آ گئی، کیونکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نے دونوں سے تمسک جی، تبھی تو آپ تھوڑی دیر پہلے سبحان اللہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ہماری عادت ہے دوسروں کے خلاف بات ہو نا تو سبحان اللہ کہتے ہیں، اپنی باری آئے تو ذرا پھر کہتے ہیں یہ مولانا ٹھیک نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جب تک تنقید کی توپ کا رخ دوسروں کی طرف ہو تب تک بہت مزہ آتا ہے، اور جب اپنی طرف ہو جائے کہتے ہیں یہ کیا بات ہو۔ اب ذرا سنیں، آپ خود بتائیے قرآن کریم اور اہل بیت اطہار سے تمسک کرنے سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے ہم جو ترتیب میں حدیث میں پہلے آیا اسی کا نام لیتے ہیں۔ قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنے سے کیا مراد ہے؟ اب آپ نے بولنا ورنہ میں بھی چپ کر جاؤں گا۔ جو بات سمجھنے سمجھانے والی ہے اس میں آپ کے شریک ہونا ضروری ہے۔ قرآن کریم سے تمسک، قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنے سے کیا مراد ہے؟ میں چیزوں کے نام لیتا ہوں، آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں ورنہ آپ شاید نہ بولیں، آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں۔ میں تمسک سے مراد کچھ چیزیں ذکر کرتا ہوں، آپ نے کہنا ہے یا نہیں ہے تمسک، ٹھیک ہے؟ تمسک سے مراد یہ ہے، نمبر 1 تمسک سے یہ مراد یہ ہے کہ جب بھی استخارہ کرانا ہو قرآن سے کراؤ۔ جی یہ نہیں ہے۔ تمسک قرآن سے یہ مراد ہے کہ جب بھی قسم اٹھانی ہو قرآن کی اٹھاؤ۔ جی یہ بھی تمسک سے یہ مراد ہے کہ ہر روز جب گھر سے نکلنا ہو تو بیگم سے یا بہن سے یا کسی سے کہو، امی سے، کہ وہ قرآن پکڑ کے کھڑی ہوں اور تم اس کے نیچے سے گزر کے جاؤ۔ تمسک کا معنی یہ ہے کہ ساری عمر بندے نے قرآن کی شکل نہ دیکھی ہو، مر جائے تو اس کی قبر پہ تلاوت کرو۔ تمسک کا مطلب یہ ہے ساری عمر قرآن کے احکام کو اگر لفٹ نہ کرائی ہو، اس کو پتہ بھی نہ ہو اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، سوائے جو باتیں اس نے سنی ہوئی ہیں، لیکن جب مر جائے تو پھر اس کے ختم دلواؤ قرآن کی۔ نہیں ہے، پھر تمسک کیا ہے؟ ہم تو یہی کر رہے ہیں، اور کوئی چیز بتا دیں جس کا ہم کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو عربی زبان میں اچھی طرح پڑھنا سیکھ لو، مخارج حروف سیکھ لو، تلاوت تمہاری اچھی ہو جائے، مخارج تمہارے اچھے ہو جائیں، یہ قرآن سے تمسک کرنا ہے؟ اگر آپ کہیں بھی نہ ہے، صادق آل محمد نے فرمایا اللہ کی قسم نہیں ہے۔ اگر کوئی عربی میں تلاوت سیکھ لے، مخارج حروف سیکھ لے، ہر روز کسی سورت 1-2 کی تلاوت بھی کرتا ہو، فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ تمسک نہیں ہے، یہ جو قرآن کو پڑھنے کا حق ہے یہ وہ حق نہیں ہے۔ اور بھی آپ سوچ لیں قرآن کے کون کون سے استعمال ہیں۔ ایک دفعہ کسی گھر والوں نے قرآن لا کے دیا، میں نے کھولا تو اندر سے نوٹ نکلے، تو میں نے کہا کہ یہ نوٹ رکھنے کی کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تنخواہ کے پیسے اس کے اندر رکھنے سے برکت ہوتی، زیادہ ہو، تنخواہ بڑھ جاتی۔ یہ تمسک ہے قرآن سے؟ جی عرق گلاب سے سورہ یاسین کو لکھ کے بازو پہ باندھ لو، یہ تمسک ہے قرآن سے۔ باقی آپ خود سوچ لیں کیا کیا ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے جو فرمایا ہے اسے اچھی طرح سے پڑھنا تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے، یہ قرآن سے تمسک ہے یا نہیں؟ بس پتہ تو ہے آپ کرے نہ کرے وہ آپ کی مرضی ہے، میری مرضی ہے، لیکن پتہ ہے یا نہیں ہے؟ پتہ ہے۔ اور اللہ بھی یہی کہے گا کہ سیانے بچوں تمہیں پتہ سارا تھا، پھر بھی تم کس چکر میں تھے؟ تمہیں پتہ تھا مردے پہ ختم دلوانا تمسک نہیں ہے، تمہیں پتہ تھا عرق گلاب سے لکھوانا تمسک نہیں ہے، تمہیں پتہ تھا اس کی قسمیں اٹھانا تمسک
نہیں ہے، نیچے سے گزرنا تمسک نہیں ہے. تمہیں پتا تھا اسے یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اسے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا یہ تمسک ہے. لیکن تم تو مجھے پڑھتے ہی دکھائی نہیں دیتے تھے، سمجھنے کے لیے پڑھتے دکھائی. توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ خود بتا دیں، میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے آپ کہہ دیں کہ نہیں جی ہم تو پڑھتے ہم تو سمجھتے ہیں، ہمارے تو بچوں کو بھی پتہ ہے قرآن کے اندر کیا لکھا ہو. جو صرف قرآن مجید کے بارے میں خطیبوں کی خطابتیں سنتے ہیں، ان کی ذرا حالت کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں. بعض اوقات خطیب ایک نعرہ مروانے کے لیے ہیرا پھیری کرتے ہیں اور سامنے والا سمجھتا بڑا علمی نکتہ ہے، اور اس بیماری جہالت کی بیماری سے اس وقت تک آپ نہیں نکل سکتے جب تک کہ آپ خود قرآن مجید کو نہ دیکھتے ہو. سامنے بند رکھ کے دیکھنا مراد نہیں ہے، پڑھ کے دیکھنا مراد ہے. مثال سنیں، ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ جو کہہ رہے تقریر میں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو آیا ہے اللہ کا خطاب ہم سے ہے ہی نہیں، اہل بیت سے خطاب ہے. آپ نے کبھی یہ نکتہ سنا ہوا ہے؟ جی، یا ایھا الذین آمنو کا خطاب کس سے ہے؟ اس نے مجھے کہا. میں نے کہا پکے ہو اس بات پہ؟ اب اس کو اتنا یقین تھا کہ جو میں نے سنا ہے وہ صحیح ہے. وہ یہ جو سنا ہے وہ صحیح ہے کی مثال آپ نے سنی؟ ایک بندہ جو ہے نا وہ بھاگ رہا تھا کتے کے پیچھے، تو ہانپ رہا تھا، تو کسی نے کہا کیوں بھاگ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا کان کتا لے گیا. اس بندے نے کہا تیرا کان تو لگا ہوا ہے، تیرے تو دونوں کان تیرے لگے ہوئے منہ کے ارد گرد. کہتا ہے مجھے کسی پکے بندے نے بتایا کہ میرا کان کتا لے گیا. سننے اور خود چیک کرنے میں اتنا فرق ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اس نے مجھے کہا کہ جہاں بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنو ہے یہ خطاب اہل بیت سے، ہم سے ہے ہی نہیں. میں نے کہا اچھا آپ اس بات پہ پکے؟ کہتا جی. میں نے کہا اچھا مجھے بتانا، اب میں آپ کے سامنے آیت پڑھنے لگا ہوں، بتانا کہ یہ آیت میں جو بات کی جا رہی ہے یہ اہل بیت میں سے کون یہ کام کرتا تھا. ٹھیک ہے جی فرمائیے مولانا. میں نے کہا یا ایھا الذین آمنو لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. میں نے کہا بتاؤ رسول اللہ یہ کام کرتے تھے، مولا علی کرتے تھے، کون سے امام تھے، کون سا اہل بیت کا فرد ہے جس کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو کرتے کوئی نہیں. صرف سننے کے بعض اوقات یہ نقصان ہوتا ہے. دو چیزوں نے اس مقدس منبر کو اجاڑ دیا. ویسے بڑی لائٹیں شائٹیں نظر آتی ہیں اور بڑی شور ہوتا ہے، لیکن حقیقت جس کی آنکھ دیکھ سکتی ہے اسے پتہ ہے کہ دو چیزوں نے اجاڑا ہوا اس کو. ایک پیسوں کے مطالبوں نے، کمرشل ہونے نے، اور دوسرا داد لینے اور دینے کے کاروبار میں. اور بندہ حقیر کی ایک نصیحت یاد رکھیں، دو چیزیں جو بندہ طلب کرے اس کو مت دو. کتنی چیزیں؟ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں جو مانگے اس سے کہو خدا حافظ. نہ مانگے بے شک دے دو، لیکن اگر مانگے تو آپ دیکھو کیسا صفایا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کی سڑکوں گلیوں سے زیادہ صاف ہو جائے گا یہ مکتب ہمارا، اس کی گلی ہے. دو چیزیں جو مانگے اسے کبھی مت دو، ایک پیسے، دوسرا داد. آپ کو بات پسند آئی ہے آپ کہیں سبحان اللہ، لیکن اگر وہ کہیں نا تو چپ کر، منہ پہ ٹیپ لگا. وہ نہ مانگے تو بے شک اچھی بات کو اپریشیٹ کرو، لیکن جو کہیں مجمع ہے ہی کوئی نہیں، چپ کر. بندے پتہ نہیں گونگے ہو گئے ہیں، پتہ نہیں فلان ہو گیا ہے، حلالی جو ہوں گے وہ بولیں گے، فلان کریں گے، چپ کر. آپ دیکھو
اس پاکیزہ منبر کا ماحول کیسے چینج ہوتا ہے۔ یہ جو داد لینے دینے کا اور پیسے لینے دینے کا مسئلہ ہے نا، اس کی وجہ سے سنجیدہ گفتگو کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہو گیا، سمجھنے سمجھانے کے، دین کی، اہل بیت اطہار کی تعلیمات بیان کرنا مشکل ہو گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ فضائل بیان کرنا آسان ہے، ان کی تعلیمات بیان کرنا کیوں بھلا؟ چونکہ ملت بہت سمجھدار ہے۔ فضائل کو کیوں زیادہ لائک کرتے ہیں آپ مجھے خود بتائیے، پہلے آپ سے پوچھ لوں، خود ہی نہ گاڑی چلائی رکھوں گا، پہلے بتائیں کہ فضائل سننے میں زیادہ مزہ آتا ہے یا تعلیمات؟ ایمانداری سے بتائیں۔ فضائل، تعلیمات بھی اہل بیت کی ہیں یا کسی اور کی ہیں؟ جی، تو پھر یہ فرق کیوں؟ ہاں، فرق یہ ہے کہ فضائل سننے کے بعد باہر نکل کے ہمیں کچھ نہیں کرنا ہوتا، لیکن تعلیمات یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اب باہر نکل کے جیسا ہم نے کہا ہے ویسی زندگی گزارنی۔ تو اتنے پہ سمجھدار ہیں، ادھر جا کہتے ہیں جس گلی میں جانا نہیں اس کا راستہ کیوں پوچھیں؟ تو فضائل سن سن کے ہی بخشش کروا رہے ہیں، جبکہ یہ فضائل کے بیان کا اصل مقصد یہ تھا کہ یہ سب سے بلند ہے، اللہ اور رسول کے بعد سب سے بلند یہ ہے، لہذا یہ حق کے اطاعت سب سے زیادہ رکھتے ہیں۔ ہم نے اطاعت والا نیچے سے پتہ ہی گول کر دیا، فضائل پہ ہی کام رکھو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ بھی حدیث ثقلین کے ساتھ ہم نے خرابی کر دی۔ بس ہم واپس آ جائیں، قرآن کو مضبوطی سے تھامنے سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ ائمہ سے پوچھیں گے تو ائمہ کیا فرمائیں گے؟ یرتلون آیاتہ، ایسے آہستہ آہستہ آرام سے اس کی آیات کو پڑھتے ہیں۔ دو، وَيَتَفَقَّهُونَ بِهِ، اور اپنے اس طریقے کے پڑھنے سے اچھی سمجھ پیدا کرتے ہیں قرآن کی باتوں کی۔ اور نمبر 3، وَيَعْمَلُونَ بِأَحْكَامِهِ، اور پھر وہ سمجھنے کے بعد اس کے احکام پر کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ کو اہل بیت بتائیں۔ اور ہم نے یہ جو اہل بیت نے تمسک کا طریقہ بتایا ہے وہ آپ ایمانداری سے بتائیے، ہمارے معاشرے میں دکھائی دیتا ہے رواج اس کا یا دکھائی نہیں دیتا؟ جی، آپ نہ بھی بولیں، آپ نہ بھی بولیں، ہر ایک ہم میں سے جانتا ہے کہ ہم میں سے کون کتنا قرآن مجید کو پڑھا ہے۔ جو اگلا تیسرا نقطہ ہے نا جس پر میں آج اپنی بات تمام کروں گا، توجہ فرمائیں، وہ تیسرا نقطہ تبھی انسان اس سے استفادہ کر سکتا ہے جب اس پہلے سے دوسرے والے سے، دونوں سے تمسک والے سے استفادہ کیا ہو۔ تیسرا نقطہ کیا تھا؟ جب تک یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا، بولیے، قرآن اور اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا، اس کا کیا مطلب ہے یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے؟ بولیے، قرآن اور اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مقابلے میں نہیں آئیں گے، آپس میں کبھی ان کا اختلاف، ان کی باتوں میں کبھی تضاد، کبھی اختلاف، کبھی جدائی، ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں ہوں گے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی کوئی بات اہل بیت کی بات سے، اہل بیت کی کوئی بات قرآن کی بات سے ٹکراتی ہوئی؟ حدیث ثقلین یہ بتا رہی ہے کہ قیامت تک ان میں کبھی اختلاف نہیں پاؤ گے۔ یہ ایک بنیادی ترین نقطہ ہے ہر زمانے میں انسان کو ہدایت کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے۔ اس کو کھولوں اور بات کو تمام کروں، مختصر توجہ فرمائیں، مجھے بتائیے کہ قرآن کریم
جو ہمارے پاس موجود ہے یہ سارا کا سارا سچ ہے یا اس میں جھوٹ بھی ہے؟ میں چیک کروں نا آپ کی انفارمیشن کتنی ہے، ماشاءاللہ آپ سننے والے، بتائیے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ قرآن میں جھوٹ ہے؟ کسی نے گھڑ کے آیت ڈال دی ہو ہے؟ نہیں۔ کچھ اہل سنت میں بھی لوگ پیدا ہوئے اور کچھ اہل تشیع میں بھی لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے انتہائی بے عقلی والا کام کیا۔ آیت اللہ خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر میں مقدمے میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن کی تحریف کا قائل ہے وہ عقل سے فارغ ہے، اردو میں کہہ رہے ہیں، یعنی سو کالڈ کوئی عالم بھی ہو، شیعہ ہو یا سنی ہو، اگر کوئی قرآن کی تحریف کا قائل ہو گیا ہے ضعیف اور جھوٹی کسی روایت کو دیکھ کر، تو اس بندے کی عقل پہ شک کرو کہ یہ کیسا عالم ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قرآن اور اہل بیت دونوں سے تمسک کرو، تو شیطان کا سب سے بڑا ٹارگٹ کون سی چیزیں ہونی چاہیے؟ امت سے کیا کیا چیزیں چھیننی چاہیے شیطان کو؟ جی، ایک قرآن اور ایک، اور وہ دونوں میں کامیاب ہے۔ کس طرح کامیاب ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ قرآن اور اہل بیت جدائی ناپذیر ہیں، جدا نہیں ہو سکتے۔ کچھ کو اس نے کہا تم قرآن کو کہو کافی ہے، کچھ کو اس نے کہا تم نے اہل بیت کو مان لیا، تمہیں اب اور ضرورت ہی کوئی نہیں، دونوں کو موجے کروا دی اس نے۔ اللہ کے نبی نے ہدایت کی ضمانت کس کی دی تھی؟ ایک سے تمسک کرنے والے یا دونوں سے؟ اگر کوئی کہے میں قرآن میرے لیے کافی ہے، میں اہل بیت سے میں نہ بھی رابطہ رکھوں کوئی بات نہیں، ہدایت یافتہ ہے یا گمراہ؟ اور اگر کوئی کہے کہ میں نے تو پاکوں کو مان لیا ہے اور اس جہان میں ان کا دامن تھام لیا ہے، قرآن مجید میں نہ بھی پڑھوں تو کوئی بات نہیں، یہ ہدایت یافتہ ہے یا گمراہ؟ اگر یہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہے بھی تو یہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی سے زیادہ دین کے بارے میں سمجھدار سمجھتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جس کو ڈاکٹر نے کہا ہو کہ میں تجھے 2 گولیاں بتا رہا ہوں کٹھی کھانی ہے، جب تک یہ کھاتا رہے گا بیمار نہیں ہوگا، یہ کہے بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اور گھر آ کے کہے اور ڈاکٹر تو بادشاہ ہوتے ہیں، میں نے ایک ہی کھانی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایسے بعض لوگ فلسفی ہوتے ہیں نا جو ڈاکٹروں سے زیادہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر تو بادشاہ بندے ہیں، اتنے مہنگائی کے دور میں کہہ رہے ہیں 2 گولیاں کٹھی کھانی ہے، میں نے ایک کھانی۔ اب اگر یہ بیمار ہو تو قصوروار کون ہے، ڈاکٹر یا یہ؟ جی، یہ قصوروار ہے۔ ٹھیک ہے، توجہ فرما لیں اس بات پہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ آپ سے میں نے عرض کی، آپ نے تائید کی، قرآن مجید میں جھوٹ شامل نہیں ہے۔ حدیث کی کتابوں میں جھوٹ ہے، اہل بیت اور رسول اللہ کے نام پر جھوٹی حدیثیں ہیں یا جھوٹی حدیثیں نہیں ہیں؟ ہیں۔ اہل بیت کو بھی پتا تھا، آپ کو پتہ ہے شیعہ سنی حدیثوں میں اللہ کے رسول ابھی اس دنیا میں موجود تھے، یعنی لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہے تھے، خطبہ دینا پڑا مدینے میں، مسجد نبوی میں ممبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ دیا اور فرمایا مجھ پر جھوٹ باندھنے والوں کی کثرت ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے؟ یعنی تھوڑے بہت نہیں کہ اکا دکا مجھ پہ جھوٹ بول رہے ہو، کثرت سے۔ زندگی میں رسول اللہ کی کتنی آبادی ہوگی؟ مدینہ کتنا سا ہوگا؟ یہ آپ کا جعفر طیار بہت بڑا ہے مدینے سے، اس زمانے میں مدینہ اتنا ہوگا جتنے آج کل کوئی مثلا تھوڑا نسبتاً بڑا گاؤں کہہ لیا، اور اس میں بھی کثرت سے مجھ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ تو جو زندگی میں کثرت سے بول رہے تھے انہوں نے بعد میں بخش دیا ہوگا؟ جی ہاں۔ لہٰذا اللہ کا نبی بھی اور ان کے اہل بیت بھی ان ہستیوں کے نام پہ جھوٹ گھڑنے والوں سے بچنے کے لیے ہمیں فارمولہ دے کر گئے جس پر عمل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح رسول اللہ کے نام پہ جھوٹ بولا گیا اس طرح ائمہ اہل بیت کے نام پہ جھوٹ بولا گیا یا نہیں؟ تو یہ جو جھوٹ بولے گئے تھے یہ شیعہ کتابوں میں بھی آ گئے ہیں حدیث کی، اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی
آ گئے۔ اگر یہ جھوٹ نہ ہوتے تو نہ کوئی علم رجال بنانے کی ضرورت پیش آتی، نہ علم درایت بنانے کی ضرورت پیش آتی۔ جتنی حدیثیں ہوتی ان سے وہی رویہ رکھا جاتا جو رویہ قرآن مجید کے ساتھ، اس میں بھی کوئی شک نہیں، اس میں بھی کوئی۔ لیکن ہوا کیا، توجہ فرمائیں، میری بات سن لیں اور آج کے لیے گفتگو تمام یہاں پر، کہ ایک دفعہ ہے کہ انسان اللہ کے نبی سے یا ان کے اہل بیت کے کسی فرد سے، امام معصوم سے اپنے سامنے فرمان سنے۔ اگر ایسا ہو تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کا فرمان ایک دوسرے سے ٹکراتا ہو یا اللہ کی کتاب سے ٹکراتا ہو۔ اور یہ معنی ہے کس کا؟ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا، ہم سب ایک ہی چشمہ ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، ہمارے پانی کا ذائقہ بالکل آب زلال کا ذائقہ ایک جیسا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، لیکن جب ہم حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، ہمارے زمانے میں وہ سامنے موجود تو نہیں ہیں، ان کے فرامین کئی واسطوں سے ہم تک پہنچے۔ ٹھیک ہے، اب میں جناب خطیب العصر والزمان بننے کے لیے کیا کرتا ہوں، اشرا تیار کر رہا ہوں اور میں کہتا ہوں پبلک کو کیسے داد لینی ہے پبلک سے، تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ حدیث صحیح بھی ہے یا حدیث صحیح نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں پبلک کو کیا پسند آئے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے کوئی بندہ یہ دیکھے کہ اس بچے کو میں نے راضی کرنا ہے، اس کو کیا چیز کھلاؤں، چاہے بیمار ہو چاہے صحت مند رہے۔ وجہ فرما رہے ہیں، تو جو مخلص ہوگا وہ اس کی مصلحت دیکھے گا، نہ کہ اس کو کس چیز کا شوق ہے۔ میری بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ مخلص جو ہوگا وہ کیا دیکھے گا کہ سامنے والے کا شوق کیا ہے وہ پورا کروں، یا اس کی مصلحت کیا ہے، اس کا کس چیز میں فائدہ ہے، چاہے اس کو اچھا نہ بھی لگے۔ مخلص کون ہوگا؟ مصلحت دیکھنے والا۔ ایک بچے کے دانتوں کو کیڑا لگاؤ ٹافیاں کھا کے، اب کوئی بندہ کہے کہ یہ تو نے اس کے بعد تمہاری ٹافیاں بند، تمہاری میٹھی چیزیں بند، اور تم نے صبح بھی برش کرنا ہے، شام بھی برش کرنا ہے، اور میٹھی چیز نہیں کھانی، ایک یہ ہے۔ اور دوسرا بچے سے کہے او کچھ نہیں ہوتا، یہ لے اور ٹافیاں۔ ان دونوں میں سے بچے کو کون پسند آئے گا؟ ہاں، توجہ سے جواب دیں، بچے کون پسند آئے گا؟ اور مخلص کون ہے؟ ٹافیوں والا یا برش والا؟ برش والا۔ وجہ فرما رہے ہیں، جس دن ہمیں دین کے بارے میں بھی یہ بات سمجھ آ گئی تو ٹافیاں کھلا کے دانت خراب کرنے والے خود ہی غائب ہو جائیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اور پھر ہمارا دل کر رہا ہو یا ہمیں عادت ہو یا عادت نہ ہو، ہم چلیں گے پہلے دیکھیں اللہ کے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جب اللہ کے قرآن میں لکھی ہوئی باتیں ہمارے ذہنوں میں ہمارے ذہن اس سے مانوس ہو جائیں گے، پھر جب بھی اس کے خلاف کوئی بات سنیں گے، چاہے اللہ کے رسول کے نام پہ کی جائے، چاہے ائمہ میں سے کسی کے نام پہ کی جائے، یہ اللہ کی کتاب ہمیں گواہی دے گی کہ اس اللہ کے نمائندے اس اللہ کے خلاف کوئی بات، اس کے مقابلے میں کوئی بات نہیں کر سکتے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ امید ہے کہ یہ تین نکتے، ثقلین سے مراد، دونوں سے تمسک سے مراد، اور دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، اس سے مراد آپ کو سمجھا پائے۔ تو انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو کل سے ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 کو، جیسے میں نے عرض کیا کہ 5 حصوں میں تقسیم کیا ہم نے، اور ہم ایک ایک حصے پر گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس آیت کریمہ میں کتنا بڑا سمندر علم کا اور ہدایت کا خداوند عالم نے کوزے میں بند کر دیا۔ چند الفاظ میں پورا کامیابی کا راستہ صاحبان ایمان کو دکھا دیا۔
پروردگار ہمارے دلوں میں قرآن کریم اور اہل بیت اطہار سے جس طرح ہم چاہتے ہیں ہے کہ اگر ہم اس امت میں قرآن کی تاریخ دیکھیں تو بھی قابل تعریف نظر نہیں آتی، اور اگر ہم نبی کے اہل بیت کی تاریخ دیکھیں نبی کے بعد تو بھی انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب اسیروں کا قافلہ شام سے قریب پہنچا تو ایک منزل جو شام سے بالکل قریب تھی اسے دیر راہب کے نام سے جانا گیا۔ ایک مسیحیوں کا بڑا معروف اس زمانے کا عالم تھا، اس کا دیر چرچ کہہ لیں آپ، اس میں وہ رہتا تھا۔ رات کے وقت، شام کے قریب رات کے وقت اس قافلے نے وہاں قیام کیا، شام میں، سیریا میں، دمشق میں داخل ہونے سے پہلے۔ خداوند عالم جن دلوں میں گنجائش ہوتی ہے ان کی ہدایت کے سامان فراہم کر دیتا ہے۔ جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں چانس بھی دے دیتا ہے، اور جنہیں عادت ہو اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی پھر خداوند عالم بھی ان کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ راہب بھی خدا کا نیک بندہ تھا۔ ان لوگوں نے جب وہاں پر قیام کیا، 7 نبی کی بیٹیاں بھی اسیر تھیں اور نیزوں پر شہدائے کربلا کے سر بھی تھے۔ اس شخص نے دیکھا، راہب نے اپنے دیر کے اندر سے دیکھا کہ ایک سر ہے کہ جسے نیزے پر بلند کیا گیا ہے، لیکن وہ سر، اس سے اللہ کی تسبیح کی آوازیں آ رہی۔ یہ اپنے دیر سے باہر نکلا، ان سپاہیوں کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ تم کون لوگ اور یہ سر کن کے؟ تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے خلیفہ کے خلاف ایک باغی نے بغاوت کی تھی، تو اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ہم نے قتل کر دیا اور یہ ان کے سر ہیں۔ راہب نے اس سر کی طرف اشارہ کیا جس میں سے تسبیح کی آواز آ رہی تھی، اللہ کی تسبیح کی آواز سن رہا تھا۔ یہ سر کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ باغیوں کے سردار کا سر ہے۔ راہب نے سوال کیا اس کا نام کیا ہے؟ جواب ملا اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ حسین ابن علی کا نام سنا، راہب نے کہا وہی حسین جو تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں یہ وہی حسین ہے جو ہمارے رسول کی بیٹی کا بیٹا تھا۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگا ارے ظالموں، اگر عیسیٰ کا کوئی بیٹا ہوتا تو ہم اس کو آنکھوں پر بٹھایا کرتے۔ تم کیسے نبی کی امت ہو، تم کیسی امت ہو کہ نبی کی بیٹی کے فرزند کو، اس کو ذبح کر کے سر کو نوکے نیزہ پر بلند کر دیا۔ اب ان سے ایک درخواست کی، کہنے لگا ممکن ہے کہ جب تک تمہارا یہاں پر قیام ہے اس سر کو میرے حوالے کر دو۔ انہوں نے کہا ایسا ممکن نہیں۔ تو راہب ان سے کہنے لگا کہ میرے پاس میرے ماں باپ کی وراثت کے 10,000 دینار ہیں، وہ مجھ سے لے لو۔ 10,000 دینار بڑی رقم تھی، لیکن جس کی آنکھوں کو اللہ معرفت عطا کر دے پھر حسین کے مقابلے میں دیناروں کی کیا قیمت ہوگی۔ اس نے کہا یہ 10,000 دینار اپنے رئیس سے کہو 10,000 دینار مجھ سے لے لے، اور جب تک تم یہاں بیٹھے ہو حسین کا سر تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو۔ انہوں نے قبول کر لیا۔ راہب نے اس سر کو اٹھایا، دیر کے اندر لے کر آیا، ایک صاف ستھرے کپڑے پر رکھا، حسین کے سر سے زہرا کی کمائی سے گرد و غبار کو صاف کیا۔ جب صاف کر چکا تو روتے ہوئے کہنے لگا اے مولا حسین، میں یہاں پر آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا،
بس صرف اتنا گواہی دینا، روز قیامت اپنے جد کے سامنے گواہی دینا کہ اس راہب نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا تھا اور آپ کے سامنے دین اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے اس ذکر کو، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہم سب کو قرآن کریم اور محمد و آل محمد سے حقیقی معنوں میں محبت کرنے کی، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کے سائے میں زندگی گزارنے کی اور اپنی آئندہ نسلوں کو ایسی ہی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار فرش عزا پر جو مومنین یا مومنات اپنے دل میں کوئی پریشانی یا مشکل رکھتے ہیں، پروردگار مومنین کی مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگار ہمارے وہ بہن بھائی جو ان ایام میں ایک بڑی کڑی مصیبت اور آزمائش یعنی سیلاب کا سامنا کر رہے ہیں اور انتہائی مشکل میں ہے، پروردگار اس مشکل کو جلد سے جلد ان کے لیے آسان فرما، اور اس مشکل کے بعد کے وقت کو پروردگار ان کی دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی خیر قرار دے۔ پروردگار ہم سب کو اپنا انسانی اور دینی اور ایمانی فریضہ ادا کرتے ہوئے اپنے ان مصیبت زدہ بہنوں بھائیوں کی فکر کرنے کی اور عملی طور پر مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین بالخصوص ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور اے پروردگار ہم سب کا خاتمہ خیر پر، تیری رضا پر اور ایمان پر فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔